الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں باب افعال، ٹھیک ہے، یہ وہی جو ہم کہتے تھے نا فعلا، اس نے کیا۔ اب اس میں ہم جو فا کلمہ ہے پہلے والا، اس سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کریں گے، تو اس سے حمزہ اضافہ کرنے سے اس میں تبدیلی آئے گی، ایک تو اس کی شکل میں، دوسرا اس کے معنی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اچھا، اب اس کے حساب سے ہم یہ جو نمبر کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی کیا خصوصیات ہے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے کہ ماضی کا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب آپ کو یاد ہے نا، جو ہم نے گردان کی تھی، اس میں جو سب سے پہلا ہوتا ہے، یعنی فعلا یا ذہبا، یہ واحد مذکر غائب ہے، یعنی اس ایک مرد نے کیا یا وہ ایک مذکر گیا، تو یہ فعل جو ہے واحد مذکر غائب، اس کا جو فا کلمہ ہے، یعنی پہلا کلمہ، 3 کلمہ ہوتے ہیں نا، فا، عین اور لام۔ اس میں تو فا عین لام ایز اٹ از ہے، لیکن اس میں زال جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور ہا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور با جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے، یعنی پہلے والا فا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا عین کلمہ، تیسرا لام کلمہ۔ تو فا کلمہ سے پہلے حمزہ قطعی زائد ہوتا ہے، یعنی یہ حمزہ ایک زائد آتا ہے، لیکن یہ اس کا حصہ ہوتا ہے، یہ یعنی آپشنل نہیں ہوتا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ لازمی حصہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کیا ہوا، فعل ماضی کے واحد مذکر غائب والے صیغے میں فا کلمہ سے پہلے یعنی اس کے شروع میں ایک اضافی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ باب مجرد لازم کو، فعل لازم کو متعدی بناتا ہے۔ اب یعنی جیسے ہے نا ذہبا، ذہبا کا کیا مطلب ہے، وہ گیا، تو یہ تو ہے فعل لازم، یعنی ایسا عمل جو کرنے والا اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ گیا، اس نے کھایا، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا، یہ چیزیں ساری کیا ہیں، فعل لازم۔ یہ ہم فعل والے حصہ جب سے ہم نے شروع کیا، یہ شروع میں ہم فعل لازم اور فعل متعدی کا ایک پورا لیسن کر چکے ہیں، اس میں یاری ساری تفصیل دی گئی تھی۔ تو فعل متعدی کیا ہوتا ہے کہ جس میں فاعل جو ہوتا ہے جملے کے اندر وہ کسی اور پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مثلا سونا، کھانا، بیٹھنا، جانا، یہ سارے فعل لازم ہیں، یعنی انسان اپنے ساتھ کر رہا ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوسرے پہ ہوتے ہیں، تو وہ فعل متعدی کہلاتے ہیں۔ مثلا کسی اگر بات کریں، کرنا یہ فعل لازم ہے، لیکن کسی اور چیز پہ کرنا، مثلا میں کہوں کہ جانا اور لے جانا، ٹھیک ہے، اب لے جانا جو ہے یہ متعدی ہے۔ بیٹھنا یہ فعل لازم ہے، لیکن بٹھانا اب یہ کسی اور پہ عمل ہو رہا ہے نا، کسی کو آپ بٹھا رہے ہیں، تو یہ فعل متعدی ہے۔ اسی طرح کھانا، اگر میں خود کھا رہا ہوں تو یہ فعل لازم ہے، یعنی میں اپنے ساتھ عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر میں کسی کو کھلا رہا ہوں، کھلانا، تو وہ کیا ہوگا، وہ فعل متعدی ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے نا باب افعال، یہ اصل میں فعل متعدی کا جب وہاں استعمال ہو تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں بھی ایسے بہت سے فعل استعمال ہوئے جو متعدی کے لیے آئے ہیں، تو وہاں پہ باب افعال کا استعمال ہوگا۔ یہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، مضارع میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ پہچان ہو جائے گی کہ قرآن پاک میں کسی آیت کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی فعل متعدی کا استعمال ہوا ہے تو وہ باب افعال میں سے ہوگا۔ اچھا، یہ اب اس کی مثالیں دیکھیے آپ کہ فعل لازم اور فعل متعدی میں مزید ایک تو وضاحت ہو جائے گی، دوسرا اس کی مثالیں۔ مثلا داخلہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، ہوتا نا کسی چیز میں، مثلا ہم فرض کیا پین کے اندر سیاہی ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پرنٹر کے اندر کارٹریج ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا
किसी डब्बे के अंदर किताब डाल रहे हैं, बैग के अंदर किताब डाल रहे हैं, तो ये दाखिल करना है, तो इसके लिए है अदखला। ये अभी हमने ऊपर देखा ना कि पहले दाखला में क्या है, फा कलमा दाल है ना, तो दाल से पहले हमने हमजा लगाया, तो ये क्या बन गया, अदखला। अब फा कलमा हो गया साकन और पहले हमजा आ गया, उसके ऊपर जबर है, तो ये अदखला, उसने दाखिल किया। तो दाखला सलासी मुजर्रद था और अदखला सलासी मुजर्रद मजीद फी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमजा इजाफी आ गया। दूसरी मिसाल देखिए, नाज़ला, वो उतरा, यानी खुद उतर रहा है, तो ये फेल लाज़म है, लेकिन अगर किसी को उतारा जाए तो वो फेल मुतअद्दी है। अनज़ला, अब ये जो नून था ना, ये फा कलमा है ना इसमें, तो उससे पहले हमने हमजा लगा दिया, तो ये बन गया अनज़ला, तो उसने उतारा। अब ये दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना आपने, यानी नाज़ला का मतलब उसने उतारा या अनज़ला का मतलब वो उतरा नहीं होगा, बल्कि नाज़ला है वो उतरा और अनज़ला उसने उतारा। तो पहले वाला सलासी मुजर्रद है, दूसरा मजीद फी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फेल सलासी मुजर्रद को जब सलासी मजीद फी यानी बाबे फाल में बदलते हैं तो मंदरजा झैल मानी तब्दील होते हैं। ये बात तो वही है जो हम कर चुके हैं, लेकिन इसको मिसालों से समझेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। अब पहली मिसाल देखिए, कामा ज़ैदुन। अच्छा, कामा फेल है और ज़ैदुन फाइल है। अच्छा, कामा तो क्लियर है कि ये फेल है, लेकिन ज़ैदुन फेल भी हो सकता था, फाइल मफूल भी हो सकता था, सॉरी फाइल भी हो सकता था, मफूल भी हो सकता था, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि फाइल रफ़ई हालत में होता है, मफूल नस्बी हालत में होता है। तो ये रफ़ई हालत में ना ज़ैदुन, ज़ैदन नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइल है। कामा खड़ा हुआ, ज़ैदुन ज़ैद खड़ा हुआ। ठीक है। अब ये क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे फेल सलासी मुजर्रद है और ये फेल लाजम के तौर पर इस्तेमाल हो, क्योंकि जैद ने अपने ऊपर ही काम किया है, जैद खड़ा हुआ तो कामा ज़ैदुन। अब इसके बरक्स दूसरी तरफ देखिए, फेल मुतअद्दी जो हुआ है ये यानी बाबे फ़आल जो बना है वो कैसे हुआ है, कामा की बजाय अकामा, पहले हमजा आ गया, अकामा ज़ैदन। अब ज़ैदन में भी तब्दीली क्यों आई है, क्योंकि ये मफूल हो गया, अकामा ज़ैदन, उसने जैद को खड़ा किया। अगर होता ना जैद ने खड़ा किया, ये भी हो सकता था, तो फिर होता अकामा ज़ैदुन। यानी अगर मैं कहूँ ना अकामा ज़ैदुन, तो ये है जैद ने खड़ा किया। अब खड़ा किसको किया, ये कोई और है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है जिसको खड़ा किया है, तो वो उसका नाम अगर हम नहीं लगाते तो फिर इसका मतलब वो इसमें छुपा हुआ है, यानी जो बता रहा है उसको तो पता है कि जैद ने खड़ा किया, किसको खड़ा किया, लेकिन अगर कोई वजाहत करेगा तो फिर वो बताएगा, मसलन हो अकामा ज़ैदुन अहमदन। ठीक है। अब ये क्या मतलब हुआ कि जैद ने अहमद को खड़ा किया। तो ये अकामा क्यों हुआ है, क्योंकि ये फेल मुतअद्दी है, क्योंकि फाइल अपने ऊपर नहीं बल्कि किसी और मफूल पे काम कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे बाबे इफ़आल इस्तेमाल हुआ। तो कामा ज़ैदुन का मतलब है जैद खड़ा हुआ, और अकामा ज़ैदन जैद को खड़ा किया गया, यानी किसी और ने खड़ा किया। और अगर जैद ने खड़ा किया है तो फिर ज़ैदुन आएगा, और जिसको खड़ा किया उसका नाम आगे नस्बी हालत में आएगा। अगली मिसाल देखिए, जालसा हमीदुन, हमीद बैठा या बैठ गया। ठीक है। इसके बरक्स देखिए, अजलसा हमीदन। अजलसा यानी हमने असल में क्या देखना है, जालसा में क्या फर्क है। जालसा का मतलब है वो बैठा, और अजलसा का मतलब है उसने बिठाया। तो अब हमीदुन फाइल है, तो इसका मतलब हमीद बैठा, और हमीदन मफूल है, तो इसका मतलब हमीद को बिठाया। किसने बिठाया, उसने। अगर नाम नहीं लिखा हो तो हम कहेंगे उसने हमीद को बिठाया, और अगर हमने फाइल का नाम लिखना हो तो हम लिख सकते हैं अजलसा हमीदन, और आगे अहमदुन लगा दें, या पहले अहमदुन लगा दें, अजलसा अहमदुन, अहमद ने बिठाया किसको, हमीदन, हमीद को। फिर तीसरी मिसाल देखिए, खराजा, और इधर क्या है, अखराजा। खराजा का मतलब निकला, अखराजा निकाला।
تو خراج قاسم، قاسم نکلا، اور اخرج قاسمن، قاسم کو نکال دیا، اس نے قاسم کو نکالا، تو اخرجہ نکالا، خرجہ نکلا. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا کلیئر ہو گیا نا اب مثالوں سے کہ یہ کاما اقامہ میں کیا فرق ہے. اور مثالیں دیکھیے اگلے پیج پہ. ذہبہ، اس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ذہبہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ گیا. اذہبہ وہ لے گیا. یہاں پہ فعل متعدی ہو گیا، یہاں ادھر فعل لازم ہیں سارے اور ادھر متعدی ہیں. تو باسرا اس نے دیکھا، ابصرا اس نے دکھایا، ہلاکا وہ ہلاک ہوا، اہلکا اس نے ہلاک کیا، زاغا وہ بھٹکا، ازاغا اس نے بھٹکا دیا، غنیہ وہ مالدار ہوا، وہ امیر ہوا، اغنا اس نے مالدار کیا. ابھی ہم قرآن پاک سے مثالیں دیکھیں گے تو اور آپ کو واضح ہوگا وہ جب ہم آیات کے حصے وہ والے پڑھیں گے نا جس میں یہ استعمال ہوا. اغنا سے آپ کو یاد ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، اس صورت میں ہے نا ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے اس کو غنی نہیں کیا، اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا. تو اغنا مالدار کرنا، غنیہ مالدار ہونا. پھر آگے دیکھیے دلہ گمراہ ہوا، اور ادلہ اس نے گمراہ کیا. اچھا آگے آ جائیے جی. اگلی بات ہے کہ فعل میں یک مشت ایک بار ہونے کا مطلب پایا جاتا ہے. ابھی ہم یعنی بات کر رہے ہیں باب افعال کی. تو باب افعال میں جب باب افعال استعمال ہوتا ہے کسی جملے میں تو وہ یک بار، ایک بار کوئی کام ہونے کا مطلب دیتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا نزلہ اور انزلہ. اچھا نزلہ جو ہے نا یہ بھی ایک مزید فی کا باب ہے. اس میں جو زا ہے نا وہ ڈبل ہے، تو اس کا مطلب یہ چار حروف ہے، نون زا اور لام. لیکن اس کا مطلب ہے ڈیفرنٹ. اس کا مطلب ہے اس نے نازل کیا لیکن یہ وقفے وقفے سے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور دوسرا کیا ہے انزلہ، اس کا مطلب ہے کہ نازل کیا یعنی ایک ہی بار ایک چیز اکٹھی نازل کر دی. اور نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یعنی کوئی بھی کام اگر ہم رک رک کے کر رہے ہوں، وقفے وقفے سے کر رہے ہوں، کچھ حصوں میں کر رہے ہوں، قسطوں میں کر رہے ہوں، تو اس کے لیے تو یہ باب ہوتا ہے. اس کی ابھی تفصیل آگے آئے گی. میں نے جیسے شروع میں کہا نا یہ 8 ابواب ہیں مزید فی کے، تو اس میں ایک باب تفعیل آتا ہے، وہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. تو یہاں اس مثال میں استعمال ہوا ہے. تو نزلہ اس نے نازل کیا وقفے وقفے سے، اور انزلہ اس نے نازل کیا یہ یعنی ایک بار ہی کوئی چیز کی جائے تو اس کے لیے باب افعال استعمال ہوتا ہے. اچھا اگلی بات کیا ہے کہ قرآن مجید میں نزول قرآن کے لیے زیادہ تر نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی اگر آپ مختلف آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کے بارے میں جب بھی کسی آیت میں استعمال ہوتا ہے تو زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوا ہے نزلہ. لیکن کہیں کہیں انزلہ بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے انا نحن نزلنا، یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ نزلہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. لیکن جبکہ دیگر آسمانی کتب کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کے علاوہ جو ہے نا یعنی انجیل، توریت، زبور، ان کے بارے میں انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن قرآن پاک کے لیے نزلہ کا استعمال ہوا ہے. لیکن کہیں کہیں قرآن کے لیے انزلہ بھی آیا ہے. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بے شک اسے قدر والی رات میں اتارا. کسے اتارا؟ یہاں حروف سے مراد قرآن پاک ہے. تو اس میں مفسرین کے مطابق اس آیت میں قرآن کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار کی نزول کی طرف اشارہ ہے. یہ تو خیر اس کی تفسیر ہے نا کہ نزلہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف مواقعوں پہ کبھی پوری سورہ، کبھی اس کی کچھ آیات موقع کی مناسبت سے جوں جوں حالات تبدیل ہوتے رہے دور رسالت میں، تو اس حساب سے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. اور لیلۃ القدر میں اترنے کا جو ذکر ہے انزلہ یعنی ایک بار اتارا، وہ لوح محفوظ پہ جیسے پورا قرآن پاک محفوظ ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اتارنے کی بات کی ہے یعنی اکٹھا. تو یہ خیر تفسیر کی بات ہے. ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ نزلہ اور انزلہ کا فرق دیکھ رہے ہیں. اچھا
تیسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ ایک ہی بار کوئی چیز کی جائے، کوئی عمل کیا جائے جس میں ایک ہی ساتھ کر دیا جائے اکٹھا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہ، تو اس میں بھی باب افعال استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھی بات باب افعال کے بارے میں کیا ہے کہ علامت مدارے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے جو بات کی نا وہ فعل ماضی کی بات کر رہے تھے، اب فعل مدارے میں بھی چونکہ باب افعال استعمال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ علامت مدارے، یعنی فعل مدارے میں علامت ہوتی ہے نا، یا ہوتی ہے یا حمزہ ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے یا تا ہوتی ہے، یعنی جہاں سے شروع ہوتا ہے، مثلا یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ پہلے والا حرف ہوتا ہے نا وہ علامت مدارے کہلاتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ معروف میں بھی مضموم رہے گی، یعنی ہم نے پڑھا تھا نا باب جو فعل مدارے میں مجہول پڑھا تھا، تو اس میں وہ ہو جاتی ہے مضموم، یعنی دمہ والی جو پیش جس کے اوپر آتی ہے، تو وہ فعل مدارے کی علامت کے اوپر دمہ آ جاتا ہے، پیش آ جاتی ہے۔ لیکن باب افعال میں معروف شکل جو اس کی ہوگی نا، مجہول کی نہیں بات کر رہے، معروف شکل میں بھی جو علامت مدارے ہے وہ مضموم رہے گی، یعنی اس کے اوپر پیش رہے گی۔ مثلا یہ ہے نا، اگر ماضی میں ہے نا افعلا، ٹھیک ہے، تو مدارے ہوگا یفعلو، یفعلو تو ہے نا معروف، اور اس کا یفعلو ہے مجہول، لیکن فعل جو ہے باب افعال اس میں ہوگا یفعلو، یہ معروف ہے، یفعلو، ٹھیک ہے جی۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ حمزہ امر مفتور رہے گا اور کبھی گرے گا نہیں، یعنی حمزہ امر سے کیا مراد ہے کہ فعل امر ہو یعنی امپیریٹو ہو، اور اس سے پہلے جو حمزہ آتا ہے وہ مفتور رہے گا کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر فتح کا نشان ہوگا، یعنی زبر ہوگی، اور وہ کبھی گرے گا نہیں کسی صورت میں۔ یعنی یہ جو ہم پہلے پیچھے چیزیں پڑھ رہی ہیں نا اس میں تھوڑی ڈفرنٹ جو تھی نا اس سے، اس لیے ان کو واضح کیا جا رہا ہے کہ باب افعال میں یہ علامت مدارے جو ہے، ایک تو چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ وہ مضموم رہے گی، یعنی جیسے یفعلو کا یا ہے، تو امر کے صیغے میں کیا ہوگا کہ جو اس کا پہلے والا یہ ہے نا افعل، یہ افعل کا مطلب کیا ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، اور یہ کسی صورت میں بھی گرے گی نہیں، اس کے اوپر کوئی عمل اس کو گرائے گا نہیں، یہ یعنی فتح والی۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں جی۔ اب آ جائیے آپ، یہ قرآن پاک سے مثالیں دی گئی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کر کے۔ پہلی مثال کیا ہے کہ یہ اب قرآن پاک میں سے کچھ آیات میں سے کچھ حصے دیے گئے، یہ پوری آیات نہیں دی گئی، یعنی وہ حصہ جس کے اندر باب افعال استعمال ہوا ہے نا، سمجھنے کے لیے وہ والا حصہ دے گیا۔ یہ اب سورہ جو ہے نا حج، اس کی آیت نمبر 30 اور اس کا یہ والا حصہ، یعنی اس سے پہلے یہ جو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں نا شروع میں، اس کا مطلب کہ پہلے کچھ اور الفاظ ہیں اور اس کے بعد ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ قول الزور تو ہو گیا بری بات، ٹھیک ہے۔ وَاجْتَنِبُوا، اب واو بھی ہے عطف کا، یعنی اس کا مطلب ہے اور، تو اجتنبوا، اجتنبوا کا کیا مطلب ہے، اجتناب کرنا۔ اب اس میں اصل میں جو روٹ ورڈ ہے نا وہ تو ہے جیم، نون اور با، جیم، نون اور با، یہ تین جو ہے نا بنیادی حروف ہیں اس کے، جس سے یہ لفظ بنا ہے۔ اب جیم، نون، با سے کیا بنتا ہے، جانبا۔ یہ ایکچولی جانب ہم کہتے ہیں نا اردو میں، طرف یا سائڈ، یہ وہی لفظ ہے۔ تو جانبا یعنی کسی طرف اپنی جانب کرنا، یعنی، اور اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے دور کرنا۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اجتناب کر کیا جائے اس چیز سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی سائڈ کسی چیز سے دور کرنا، ہٹا لینا، یعنی دوسری جانب ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے اجتنبوا۔ تو یہ جو ہے نا اجتنبوا، یہ باب افعال سے، تو یہ کیونکہ آپ نے کسی دوسری چیز سے اجتناب کیا ہے تو اس لیے یہ باب افعال سے آیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یہ اب آپ قرآن پاک سے سرچ کر کے، آن لائن بہت سی اپلیکیشنز ہیں جیسے اسلام 360 ہے، وہ آپ اپنے موبائل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ یہ والی آیات
ریسرچ کر کے دیکھیں، اس کی تفصیل دیکھیں ترجمے کے ساتھ، اور مزید آپ ڈھونڈیں کہ یہ باب فعال والے آپ کو ملیں گے۔ یعنی یہ جو دوسری مثال ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ الفاظ ہیں اور پھر آخر میں بھی کچھ الفاظ ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ تو اس میں سے یہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اس نے ظلم کیا ان پر تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ قاموا جو ہے یہ بھی فعل ہے اور ازلمہ بھی فعل ہے۔ قاموا تو ہے فعل لازم، وہ کھڑے ہوئے، لیکن ازلمہ اس نے ظلم کیا، تو اب ظلم کیا یہ فعل متعدی ہے، تو اس کا مطلب یہ ازلمہ، یہ ظالمہ نہیں ہے، ازلمہ ہے، تو پہلے حمزہ آیا تو یہ باب فعال ہو گیا۔ اسی طرح انا انذرنا، بے شک ہم نے، انذرنا کیا ہے؟ نظرہ ہوتا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے، تنبیہ کرنا، تو انذرا، نظرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، انذرا ڈرانا، یعنی نظرہ فعل لازم ہے، انذرا فعل متعدی ہو گیا۔ تو یہاں انذرا آیا، انذرنا کم، کم کیا ہے؟ تمہیں، ہم نے ڈرایا تمہیں، عذاباً قریباً، قریب ہونے، قریباً یعنی جلد ہی آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرایا، تو انذرنا ہم نے ڈرایا، ڈرا نہیں بلکہ ڈرایا، تو یہ فعل متعدی ہو گیا، یعنی باب فعال۔ اچھا، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7، یہ تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جن پر، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، ٹھیک ہے، نعمہ انعام ہونا اور انعامہ انعام کرنا، کسی پر انعام کرنا، مہربانی کرنا، تو انعامہ، انعامتا تو نے انعام کیا، تو یہ باب فعال سے ہے انعامتا۔ پھر آپ دیکھیے اگلی مثال ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اب یخلف، یہ ہے باب فعال سے، یہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ جب باب فعال میں فعل مضارع ہوتا ہے تو اس کی علامت مضارع پیش سے شروع ہوتی ہے، تو یہ یخلف، اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب فعال ہے۔ بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو یخلف یعنی یہ میعاد جو ہے نا یہ مفعول ہے تو اس کے خلاف کرنا، تو یہ اب باب فعال سے آ گیا۔ پھر اگلی مثال دیکھیے، اذ قالا، جب اس نے کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، یعنی اس کے رب نے جب اس سے کہا، اسلم تسلیم کرو، قالا اس نے کہا، اسلمتو لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے مانتا ہوں، یعنی یہ اسلام لانا جو ہم کہتے ہیں نا اسلام، باب افعال، اسلام، ادراک، یہ سارے باب افعال کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، تو اس نے کہا اسلم تو یہ باب افعال ہے، یعنی اسلام لاؤ، اس کو کہا گیا اسلام لاؤ، تو یہ کیا ہوا؟ باب افعال، کیونکہ جب ہم کرتے ہیں نا اس میں فعل امر باب فعل لازم میں، تو پھر یا تو اسلم ہوگا اور یا اسلم، یعنی یا تو پیش آئے گی حمزہ پہ یا زیر آئے گی، ہم پڑھ چکے ہیں فعل امر میں، لیکن یہ جب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب یہ باب فعال ہے، یہ کسی کو کہا جا رہا ہے، یعنی ایک دوسرے پہ کر رہا ہے، تو اسلم اسلام لاؤ، اور پھر وہ جواب کیا دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اسلمتو، میں اسلام لایا، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تو یہ ہے اسلمتو، تو یہ بھی باب فعال ہے۔ پھر اگلی مثال کیا ہے؟ یہلکونا، اب یہ یا کے اوپر پیش ہے نا، تو اس کو سمجھ جائیں کہ یہ باب فعال ہے۔ یہلکونا، انہوں نے ہلاک کیا، انفسہم، اپنی جانوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھاتے ہیں، یطعمو وہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں۔ اب کھاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی اور چیز ہے نا جس کو کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ فعل متعدی ہے، کسی اور مفعول ہے جو جس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہ یا کے اوپر پیش ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا
नफका का मतलब वैसे जो नून फा का से नफका बनता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। तो अब अनफका का क्या मतलब हुआ कि जब यानी हमारा माल दौलत जो अल्लाह ताला ने हमें दिया उसको हम खर्च करते हैं तो हमारे पास से खत्म होता है ना, तो ये इसी लिहाज से इसको ये इस्तेमाल किया जाता है इस मानों में। तो इसका वैसे मतलब है खर्च करना। तो अनफका खर्च करना माल को, तो ये भी फेल मुतद्दी हुआ, तो ये बाबे फाल हो गया। तो ये कुरान पाक से मिसालें हैं, मेरा ख्याल 8-10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अब आपका इसको जो है ना होमवर्क आप यूं समझ ले, बजाय इसके कि आप उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू वैसे को तर्जुमा करने की कोशिश करें, आप कुरान पाक से बाबे फाल की 10 मिसालें इनके अलावा, ये जो हमने पढ़ी है ना लेसन में, इनके अलावा आपने ढूंढनी है और उनको अपने हाथ से लिख के ना और तर्जुमा, बेशक पूरी आयत लिखने की जरूरत नहीं है, फर्ज किया 4 लाइनों की आयत है, 2 लाइनों की आयत है, तो आप वो मुतलका हिस्सा जिसमें बाबे फाल इस्तेमाल हुआ है उस फेल के साथ वो उतनी सी बात लिखें और आगे तर्जुमा लिखें और ये 10 लाइनें लिख के मुझे भेजें। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। जो इस पे दिया गया है ना, ये बेशक आप कर लें तो ठीक है, लेकिन ये करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये आज हमने बाबे इफ़आल पढ़ा है, तो ये हमने मजीद फी के जो 8 बाब हैं उनमें से एक बाब हमने आज पढ़ लिया है। इंशाल्लाह आइंदा क्लासेस में हम जो अगले 7 हैं उनको पूरा करेंगे, चाहे 7 क्लासेस में करें या इससे कम क्लासेस में करें, और इस तरह हमारा ये कोर्स फिर इंशाल्लाह पूरा होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।